ٹو KCPH TV اور آج ہیں ہم اپنے 3rd ویک کی 4th ایپیسوڈ میں اور ہم ہیں تھرسڈے کے دن میں اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور اگر نہیں بھی ہیں تو اس کلام کو سننے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں 15 منٹ بعد آپ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ ہوں گے. آمین. سو ہم پڑھ رہے تھے خدا کی وفاداری کے بارے میں, چاہے وہ ہم ہیلنگ کے سینس میں کہیں, چاہے ہم اس کو پراسپیرٹی کے سینس میں کہیں, کسی بھی سینس میں کہیں. اس ماڈرن زمانے میں مجھے پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کون بیٹھ کر کلام کو ٹائم دے. میری ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے, فون پر انٹریکشن ہوتا ہے, وہ کیونکہ میری فون منسٹری زیادہ ہوتی ہے تو جب میرا انٹریکشن لوگوں سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو میں لوگوں کو سن لیتی ہوں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کمپلیٹ پلان موجود ہے اور اس پلان کو فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نیگلیجنٹ ہیں, آپ اگنورنٹ ہیں اور آپ لاس میں جا سکتے ہیں. سو ہم چلتے ہیں, میرے ساتھ نکالیں آپ زبور 33 اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیسے ہماری اوپینین کو چینج کر سکتا ہے. خدا کا کلام کیسے ہمارے دل میں خدا کی رائے کو تبدیل کر سکتا ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں اپنی رائے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تو آپ اس کی پریزنس میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں. خدا کے بارے میں جاننے کے لیے بجائے کہ آپ ماؤنٹینز میں چلے جائیں, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نیچر کے قریب جائیں گے تو ہم خدا کے بارے میں جائیں گے. آپ جب نیچر جیسے آپ مری گئے یا ہل اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا آپ ایمٹی فیل کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے اراؤنڈ ٹریفک نہیں ہے, بہت زیادہ شور نہیں ہے, تو آپ کے اندر جو اسپرٹ آف گاڈ ہے وہ اسپیک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کس پلیس میں خدا کو سننا شروع کریں گے. اگر آپ اپنی کوٹری میں بھی بیٹھے ہیں, اپنے روم میں بھی بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو شٹ کر کے خدا کا روح وہاں پر بھی آپ سے اسپیک کرنے لگ جائے گا. تو زبور 33 میں لکھا ہے, اس کی 4th ورس سے میں پڑھوں گی, کہتا ہے کیونکہ خدا کا کلام راست ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس بات کو اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ خدا کا کلام راست ہے. وہ آپ کو کبھی ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا, وہ آپ کو کبھی رانگ پاتھ پہ نہیں لے کے جائے گا, وہ آپ کو کبھی مس لیڈ نہیں کرے گا, مس گائیڈ نہیں کرے گا. کہتا ہے اور اس کے سب کام با وفا ہے. اگر خدا نے آپ کو کوئی کام کہا ہے تو اس میں سب سے بینیفٹ بتاؤں کس کا ہے؟ آپ کا اپنا ہے. کیونکہ اگر اس نے آپ کو اپنے پلان میں رکھا ہے, میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا ہے, اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس سیزن میں بیابان سے گزرنا ہے تو اس بیابان میں اگر اس کو آسمان کھول کر من بھی برسانا پڑا تو وہ برسائے گا. یہ اس کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. سو آپ بجائے کہ اپنے پلانز کو پروویژن کی بیسس پر بلڈ کریں, آپ نے اپنے پلان کو خدا کے کلام اور خدا کے اطمینان اور خدا کی سمجھ اور خدا کی صلاحیت کے مطابق بلڈ کرنا ہے, اور وہی پلانز پراسپر ہوں گے جو خدا کی پیس کے مطابق بلڈ کیے گئے ہوں گے. اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے. زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے, آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کے سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے. وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے, وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے. ساری زمین خداوند سے ڈرے, جہاں کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں, کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نوح کے زمانے میں فلڈ آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس فلڈ میں خدا نے سمندر کے جو سوتے تھے یعنی کہ جو بیریئرز لگے تھے وہ توڑ دیے تھے, تبھی اتنا زیادہ پانی آ گیا تھا. اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ وہ پانی کہاں گیا؟ وہ خدا نے سارا فریز کر دیا پانی. خدا اس پانی کو جما بھی سکتا ہے اور دوبارہ میلٹ بھی کر سکتا ہے. اور اگر وہ پانی دوبارہ میلٹ ہو گیا نا, جیسے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا جب گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے, وہ پانی کا فلڈ آ جاتا ہے, رائٹ. تو اس جو ریورز ہوتے ہیں وہ اوور فلو کر جاتے ہیں. تو اگر خدا ان گلیشیئرز کو پگھلا دے جو صدیوں سے جمے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا, پھر سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو ان گلیشیئرز کو ابھی تک گلیشیئرز بنا کر کس نے رکھا ہوا ہے؟ ہمارے خدا نے. اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس نے وہ دھنک دے کے, اس نے وہ قوس قزح دے کے ایک سائن دیا تھا اپنی وفاداری کا کہ اب میں دنیا کو اس طرح نہیں کروں گا. سو میرے عزیزو, ورڈ آف گاڈ میں کہیں پر بھی ڈسٹریکشن نہیں ہے جہاں پر آپ یہ سوچیں کہ میں مس لیڈ ہو رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے. خدا کا کلام کلیئر ایویڈنس رکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اس کو جاننا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ساری زمین خداوند سے ڈرے اور جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں, کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا, اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا.
खुदावंद कौमों की मशवरत को बातिल कर देता है। इवन अगर कौमों के आइडियाज भी ठीक हैं तो खुदावंद उनको भी कंट्रोल कर सकता है। यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि खुदावंद सब कुछ जमीन पर कंट्रोल करे। आप बहुत सारे हकीम लोग भी मिलकर अगर विजडम रख लेना, और अगर वो खुदा का प्लान नहीं है तो आपका बेवकूफ प्लान है और आप फेल हो सकते हैं। कहता है वो उम्मीदों के मंसूबों को नाचीज बना देता है। खुदावन की मसलहत अबद तक कायम रहेगी। खुदावन की गुडविल आपके लिए फॉरएवर कायम है। आप पढ़े, कहता है खुदावन की मसलहत अबद तक कायम रहेगी। खुदावन की गुडविल आपके लिए हमेशा तक कायम रहेगी। कहता है और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल हैं। खुदा के दिल के ख्याल क्या है? ये नहीं आपसे प्यार किया, आपके जब औलाद हुई इससे प्यार नहीं किया। उसने कहा था मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम शुमार में ज्यादा थे, मैंने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि तुम बहुत अच्छे थे, मैंने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप दादा से वादा किया। और हम पढ़ कर आएंगे इस्तिस्ना की किताब उसके 7 बाब की 7 आयत से हम ये पढ़ कर आए कि उसने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उसने वादा किया होता, और खुदा वादा करके मुकरता नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि तीतस के खत में लिखा है, उसके पहले बाब की 2 आयत में लिखा है कि खुदा के लिए एक काम करना इम्पॉसिबल है, और वो है झूठ बोलना। खुदा के लिए झूठ बोलना नामुमकिन है। तो खुदा झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो कह रहा है कि मेरी मसलहत अबद तक कायम रहेगी तो उसकी मसलहत आपकी जिंदगी में फिर अबद तक कायम रहेगी भी। आगे चलते हैं। कहता है उसके ख्याल नस्ल दर नस्ल है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। आप मुबारक हैं अगर आप जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बरगजीदा किया। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम उस पर निगाह की है। अपनी सकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है। वही है जो उनके सबके दिलों को बनाता है और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। खुदा आपके सब कामों का ख्याल रखना चाहता है, पर क्या आप खुदा को अपने सब कामों में इन्वॉल्व कर रहे हैं? अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत ही नहीं दे रहे कि मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूं या मशवरा दूं या आपको राइट बात सिखाऊं, तो मैं एक दफा तो बताऊंगी, 2 दफा बताऊंगी, पर उसके बाद जब आप मुझे अलाउ नहीं करें तो मैं आपसे स्पीक नहीं करूंगी। खुदा ने हमें रिटन वर्ड ऑफ गॉड इसलिए दे दिया है ताकि जब कभी हम अपने डिसीजन को चेंज करना चाहें हमें किसी के मोहताज ना होना पड़े। हम ये बुक ओपन करें और हम खुदा के डिसीजन को सबमिट करके उसके प्लान में एंटर हो जाएं। आमीन। कितना इजी वे है। थैंक गॉड। मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ इस रिटन वर्ड ऑफ गॉड के लिए। तो मैं क्या बता रही थी कि उसने आपके दिल के ख्यालों को भी वो जांचता है। अगर आप इब्रानियों का 4 बाब पढ़ें, उसकी 12 आयत पढ़ें, तो वो कहता है कि खुदा का कलाम क्या है? 2 धारी तलवार की मानद है जो बंद बंद। और अगर हम उसको पढ़ें तो इसका कहता है इब्रानियों का 4 बाब की 12 आयत में लिखा है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। और वो क्या करता है? और वो जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा, अब देखें, इसका मतलब है कि आपके दिल को सिर्फ एक ही चीज चेंज कर सकते हैं। वो कौन है? खुदा का कलाम। और पता है इसका मतलब क्या? इस वर्स का मतलब क्या? इस वर्स का मतलब यह है कि आप बाहर अपने मुंह से जितना भी क्लेम कर लें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले, आप रब खुदावंद बादशाह खा लें या आप इससे भी कोई उम्दा ज़बूर गा लें, पर खुदा जानता है कि आप हार्ट लेवल पर कितना उस पर ट्रस्ट करते हैं। कभी कभी हम प्रिटेंड कर रहे थे और कभी कभी हम लोगों करते हैं हम तो भी खुदा पर तवक्कल रखते थे, फिर भी काम नहीं हुआ। फिर भी खुदा ने हमारी बच्ची को नहीं बचाया, बच्चे को नहीं बचाया, और ये खुदा की मर्जी थी तभी खुदा ले गया। मैं पिछले दिनों एक फैमिली से मिली और उनकी जो बेटी थी उसकी डेथ हो गई और वो काफ़ी अफसरदा थे और वो काफ़ी दुखी थे। डेथ तो उनकी मुझे नहीं पता किस ईयर में हुई थी, पर वो रिसेंट किस्सा नहीं था। पर जब मैं उनसे मिली तो वो काफ़ी अफसरदा थे। उन्होंने जब मेरे से बात की तो मैं हैरान थी। उन्होंने कहा कि हम तो संडे को चर्च जा रहे थे और उसी दिन खुदा ने हमें गिरा दिया, हम तो उसी का काम करने जाते। और मेरे लिए ये शॉकिंग बात थी कि एक्चुअली लोग इतना मिसलेड भी हो सकते हैं खुदा के इमेज को लेके, और वो ये सोच सकते हैं कि खुदा ने उनसे बदला लिया है। खुदा आपसे बदले नहीं ले रहा। खुदा बदले लेने वाला खुदा नहीं है। उसके बाद मैंने उनको गाइड किया और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाती हूँ और मैं उनसे जाके मिलूंगी और मैं उनको ज़रूर प्रीच करूंगी कि खुदा की गुडनेस क्या है और बेटी के जाने में क्या क्या रीजंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये खुदा नहीं है जो आपसे आपकी उम्दा चीज़ें छीने, आपकी पसंदीदा चीज़ें छीने।
اگر آپ کی زندگی میں خدا آپ کو کوئی چیز چھینو کرے جس میں اولاد بالکل نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے، آپ کی جاب آ سکتی ہے، کچھ اور آ سکتا ہے، وہ بھی خدا اس لیے کہہ رہا ہوگا کیونکہ خدا نے اس سے زیادہ بیٹر پلیس پر آپ کو لوکیٹ کرنا ہوگا، خدا نے اس سے زیادہ بیسٹ رکھا ہوگا، آپ سیٹل کریں گے۔ وہ کہتا ہے بہت سی ایسی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں پر ان کی انتہا میں موت ہے، تو تبھی خدا آپ کو چینج کرے گا، لوکیٹ کرے گا، یہاں خدا آپ کو وہاں سے ریموو کر کے کسی اور جگہ پر پلیس کرنا چاہتا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتا ہے یہاں پر، وہ کہتا ہے 33 باب میں ہم پڑھ رہے تھے، تو خدا کا کلام کیا ہے، وہ دلوں کو جانچتا ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے، ابد تک قائم رہے گی۔ کہتا ہے وہ اس امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم اوپر اس کی نگاہ ہے، اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا ہے، وہ ان سب کے کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ اگر کلام کہہ رہا ہے کہ آپ کی بڑی فوج بھی آپ کو نہیں بچا سکتی آفت سے، اور آپ کی پاور، ہمارے اس زمانے میں پاور کیا ہے، ویلتھ، ہمارا بینک بیلنس ہماری پاور ہے۔ آج کے اس زمانے میں پیسے کو پاور سمجھا جاتا ہے، پر پیسہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اور جب خاص طور پہ جب میں ہیلنگ کی بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اگر ایک انسان کے پاس وہ بلینئر کیوں نہ ہو، اگر اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو اس کو کون اس وقت بچائے گا؟ اگر اس دن ایمبولینس لیٹ ہوگی تو کون اس کو بچائے گا؟ اگر وہ گھر میں اکیلا ہے تو اس کو کون بچائے گا؟ اگر وہ باتھ روم میں تو اس کو کون بچائے گا؟ آپ کے بلین ڈالرز بھی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تبھی میں لوگوں کو سب سے پہلے نا ان کی شفا کے مکاشفے میں اسٹیبلش کرتی ہوں، اور میں اپنی زندگی میں بھی جو سب سے پہلا مکاشفہ میں نے ریسیو کرنا شروع کیا تھا وہ شفا کا اور خدا کی وفاداری کا تھا۔ اور یہی وہ انیشل ٹیچنگ تھی جس کو میں نے 6-7 مہینے میڈیٹیٹ کیا تھا۔ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ تمام وہ چیزیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں پریکٹس کیا، اور میں نے اتنے لمبے عرصے تک پریکٹس کیا تاکہ میں اپنی کال اور اپنے اسائنمنٹ میں جمپ کر سکوں۔ اور میرا بالکل مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسی پیج بنے گا، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ آگے خدا کا کیا نیکسٹ پلان ہے، پر میں یہ بات جانتی تھی کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خیال تیرے حق میں، تیری بھلائی کے لیے، تو میں نے اس کے ساتھ چلنا پریفر کیا، اور میں نے اس پر لین کرنا پریفر کیا، اور میں ریڈی تھی کہ خدا کے ساتھ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اور خدا کے ساتھ میں کبھی نہیں گروں گی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت سے نہ بچائے گا اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت سے رہائی نہ دے گا۔ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یشوا کے ٹائم میں جب وہ یرو کے شہر میں جا رہے ہیں تو یرو والوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے بڑے بڑے گیٹس بند کیے ہوئے تھے، انہوں نے آرمی بٹھائی تھی، سب کچھ کیا ہوتا، بٹ ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ خدا اس بار جو اٹیک کرنے والا ہے وہ ویپن سے اٹیک نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ، کیا آپ نے بات نوٹ کی؟ خدا نے وہاں پر ویپن سے اٹیک نہیں کرنا تھا، وہ اپنے سارے ویپنز لے کے بیٹھے۔ خدا نے کیسے اٹیک کرنا تھا؟ خدا نے جب خدا کے سامنے کوئی بہت پاورفل آتا ہے، خدا اس چیز کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ سب سے لیسٹ طریقے سے، تاکہ انسان کو پتا چلے کہ انسان کی 100% حکمت خدا کی بے وقوفی سے زیادہ، خدا کی جو بے وقوفی ہے وہ انسان کی 100% حکمت کے آگے بھی کام نہیں کر سکتا۔ اور وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ جو یرو کے لوگ ہیں وہ حیران رہ گئے کہ 7ویں دن وہ دیوار، جو وہ فصیل دار دیوار جس پر ایون گھر بھی بنے ہوئے تھے، وہ گر جاتی ہے۔ اور کس طرح؟ صرف نعرہ لگانے سے۔ ہاللیلویہ، کوئی ویپن یوز نہیں ہوا میرے عزیزوں۔ تبھی میں نے آپ کو کہا جب آپ ورڈ کی چوالی کریں گے، جب آپ ورڈ پہ میڈیٹیٹ کریں گے تو ورڈ ہی آپ کو وہ اسکرپچرز یاد کروائے گا جہاں پر آپ اپنی سچویشن کے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کب کہاں کیسے خدا نے کام کیا۔ اور اگر جیسے رحاب کسبی کی بات ہے، تو اگر آپ رحاب کسبی کے بارے میں دیکھیں، ایک جگہ پر اس کو رحاب کسبی کہا جا رہا ہے اور دوسری جگہ وہ جیزس کی جینالوجی میں ڈالی جا رہی ہے۔ یہ امیزنگ بات ہے۔ امیجن کیجئے کہ رحاب کسبی کا وہاں پہ کیا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے۔ خدا آپ کی ڈیسٹینیشن کو چینج کر سکتا ہے، خدا آپ کی پوری سچویشن کو چینج کر سکتا ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، پر خدا سب کچھ اچھا چاہتا ہے، پر وہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے بے شک، لیکن خدا وہ نہیں کر سکتا جو آپ کی مرضی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، خدا سے وہ کر سکتا ہے جو جب آپ یقین کریں گے اس کا، اور آپ کہیں گے خدا میں تیری مرضی کو سبمٹ کرتا ہوں، تیری بیسٹ مرضی کو، تیرے گریٹر پلان کو، تب وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے
اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے۔ اس ٹائم دیکھیں، اس ٹائم جو تھے، جس کے پاس زیادہ گھوڑے ہوتے تھے، جس کا زیادہ آرمی ہوتی تھی، اس قوم کو اسٹرانگ قوم سمجھا جاتا تھا، مصر کو اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر لیبرز تھے اسرائیل کو، پر جب خدا نے نکالنا تھا تو کیسے نکالا؟ خدا نے نکالا اور زور سے نکالا، اور ان کو لوٹ کے نکالا کہ انہوں نے اپنا سونا چاندی اور اپنا سب کچھ بھی دے دیا۔ تو آپ کے پاس خدا کے کلام میں سے خدا کی وفاداری کی بہت ایویڈنس ہے، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اراؤنڈ جو لوگ پھر رہے ہیں نا، ہم ان میں خدا کی وفاداری کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ ان میں کیوں خدا کی وفاداری کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اگر آپ کے اراؤنڈ، وہ کہتا ہے تیرے آس پاس 1000 اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر سکتے ہیں، پر تو نہ گرے گا۔ اگر آپ 10,000 میں بھی واحد ایک ایمان رکھنے والے ہیں تو آپ کے لیے سچویشن چینج ہوگی۔ کیسے؟ نوح اور اس کے فیملی کے 8 ممبرز، پوری دنیا تباہ ہوگی لیکن وہ 8 لوگ تباہ نہیں ہوئے اور وہ نئی دنیا میں داخل ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ ملتے ہیں آپ سے لاسٹ ایپیسوڈ میں، فرائیڈے کی، اس ویک کی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔